الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، پروگرام رحمۃ للعالمین کے ساتھ امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں تذکرہ کیا عرب اقوام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت تک اور نبوت کے بعد کے مراحل کا ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں تذکرہ کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری دور کا، جس کے اندر اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اوپر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہم لے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کو بھی دکھائی تھی اپنی نشانیاں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کی نشانیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ 12 نبی کو پہلی بیعت عقبہ واقع ہوئی، جس کے اندر 12 لوگوں نے شرکت فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بحیثیت مربی اور سفیر مقرر فرمایا، اور وہ وہاں سے مکہ سے وہ تشریف لے گئے یثرب مدینہ، اور وہاں انہوں نے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی دعوت کو پہنچایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے، تو حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، اور وہ ان کے گھر میں تشریف فرما رہے، اور ان دونوں نے بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے انتہائی انہوں نے تگ و دو اور کوشش کی۔ ایک دن وہ قبیلے بنو عبد الاشہل کے پاس آئے، اور ان کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر وہ دونوں بیٹھے تھے، اور وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ جائیں، یہ جو سعد بن زرارہ ہے یہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، تو یہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے، تو آپ جا کر ان دونوں کو تھوڑا سا ڈانٹے، اس لیے کہ یہ ہمارے بیوقوف لوگوں کو نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کو اپنے پرانے دین سے نکال کر نئے دین کے اندر ان کو داخل کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ڈانٹو۔ وہ اسید بن حضیر آئے، اور انہوں نے اپنے خالہ کے بیٹے اسد بن زرارہ اور ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، تو ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ان کو بڑا سست کہا، تو وہ اپنی ڈانٹ ڈپٹ جاری کر رہا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تم نے ہمارے بیوقوف لوگوں کو تم اپنے دین کے اندر داخل کر رہے ہو، اور ان کو اپنی دین سے تم بیراہ کر رہے ہو، یہ کیا تم نے شروع کر رکھا ہے؟ کیا آپ کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو دھمکی دے رہے تھے کہ گویا کہ ہم آپ کو، اگر آپ اپنے اس کام سے نہیں روکیں گے، ہم آپ کو قتل تک کر سکتے ہیں۔ تو ان کی بات سن کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا بیٹھ سکتے ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو قبول کریں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کریں پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف کی بات فرمائی۔ وہ بیٹھ گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی، اور ان کی چہرے سے ذکر عیاں ہو رہا تھا، اسلام ان کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کر دی، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کی دین کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کو فرمایا کہ آپ غسل کریں، پاک کپڑا پہنیں، اور پھر انہوں نے ان کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس سعد بن معاذ کے پاس آئے، تو سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اسد بن زرارہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی
جس چہرے کے ساتھ گیا تھا ابھی جب آ رہا ہے تو اس کا چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، بالکل بدلا ہوا ہے۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کو کوئی بات کہی اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ آ کر وہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کے پاس آئے۔ جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے بھی ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی وہی بات کر دی جو اس سے پہلے اسید بن حضیر کہہ چکے تھے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی یہی بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آئی تو اس کو قبول کریں، اگر آپ کو ہماری بات پسند نہ آئی تو جو بات آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہم آپ سے دور رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت انصاف کی بات فرمائی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اور ان کو توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ تو جب وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے چہرے سے اسلام عیا ہو رہا تھا، اور جیسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کر دی تو انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے مصعب بن عمیر نے رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تفصیل بیان کی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا اور وہ اٹھے۔ اس سے پہلے اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آدمی، سعد بن معاذ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اگر یہ آدمی، یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ان کا پورا قبیلہ، وہ لوگ اس کی بات کو رد نہیں کرتے اور اس کی بات کا بہت پر اثر شخصیت ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر دیا تو اس کا پورا قبیلہ اس کے پیچھے آئے گا اور وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ واپس اپنے لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا اب اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ وہ اپنے قوم کے پاس آئے اور اپنے قوم سے ذکر کیا کہ میں اگر آپ کو کوئی بات کہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سب سے مدبر، سب سے سمجھدار آدمی ہیں، ذہین فتین آدمی ہیں، آپ جو بات کہیں گے وہ ٹھیک بات ہوگی۔ تو انہوں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ ان کا سارا قبیلہ، عورتیں، بچے، جوان، سب کہ سب وہ اسی روز شام تک وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے یہ اسلام کی دعوت گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ چنانچہ ذی الحجہ 13 نبوی کو دوسری بیعت عقبہ واقع ہوئی، جس کے اندر تقریباً 72 آدمیوں نے 72 یا 73 آدمیوں نے شرکت فرمائی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 73 وہ آدمی تھے اور اس کے اندر 2 عورتیں تھیں۔ تو وہ حج کے موقع پر اپنے یثرب کے مشرکوں کے ساتھ حج کے لیے وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خفیہ طور پر رابطہ رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ذی الحجہ 13 نبوی کو ملاقات فرمائی، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اور بیعت کی جو دفعات حدیث کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں جو وارد ہوئی ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر آپ میرے سے بیعت کریں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ دیکھیں، یہ آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑے اسباق ہیں اس کے اندر، کہ اگر ہم چستی اور سستی ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ہر بات کو سنیں گے اور مانیں گے، تنگی اور ہوشیاری ہر حال میں ہم خرچ کریں گے، یعنی جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، جو وقت، جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ نہ ہمارے اپنے مالوں کے اندر، نہ ہمارے اپنے جانوں کے اندر حق ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ تو تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ ایک مومن کا
بالکل امتیاز ہونا چاہیے کہ اگر برائی کا وہ حکم نہ دے اور برائی سے وہ روکے نہ اور نیکی کا حکم نہ دے، تو یہ تو بنیادی مقصد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ذکر فرمائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ایک دفعہ تھا کہ بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ یہ کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد، اللہ کی راہ میں مسلسل جان فشانی اور اپنی مال اور جان کی قربانی اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور 5واں نقطہ جو اس بیعت کا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ بیعت کی وہ دفعات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو اصحاب وہاں جمع ہوتے ان کے ساتھ ان باتوں کے اوپر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس وقت وہ ابھی اپنی دینی آبائی پر تھے اور ابھی تک وہ اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں انہوں نے وقت مقرر کر رکھا تھا، اور یہ رات کی تاریکی میں حج کے موقع پر انتہائی خفیہ ان کی یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح احتیاط کے ساتھ اپنے خیموں سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب وہ ملاقات شروع ہوئی تو سب سے پہلے بات جو کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے معزز آدمی ہیں، اور اب تک ہم ان کی پشتیبانی کرتے رہے ہیں، اور اگرچہ ہم اپنی دین آبائی پر قائم ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ابھی تک ہم نے قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے، ان کی تکالیف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رکھی ہے۔ ابھی تم ان کو بلانا چاہ رہے ہو یثرب مدینہ کی طرف، تو لیکن یاد رکھو کہ تم کس چیز کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہو؟ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا تم ان کی حفاظت کے لیے تیار ہو، مستعد ہو؟ آپ کس بات کے اوپر عہد کر رہے ہیں اور کس بات کے اوپر آپ بیعت کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ پورے عرب کی دشمنی اپنے ہاں مول لے رہے ہیں۔ اور خزرج کے ایک سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کرنے سے پہلے اپنے اصحاب کے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے جا رہے ہو، گویا کہ تم سارے عرب سے دشمنی مول لوگے، اور اس کے بدلے میں آپ کی روسا اور آپ کے اشراف قتل ہوں گے، آپ کے مال، آپ کی اولاد وہ خطرے میں پڑیں گے۔ تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا سودا ہے، لیکن اگر آپ اس بات سے ڈریں گے کہ آپ کی روسا، آپ کے اشراف، آپ کے سردار قتل ہوں، آپ کے بچے اور آپ کی اموال خطرے میں پڑے اور آپ کو یہ خطرہ ناگوار نہ ہو، اور اس وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی ان کے ساتھ آپ یہ بیعت نہ کرے، یہ عہد و پیمان نہ کرے اور ان کو اپنے ساتھ نہ لے۔ اس وقت اگر آپ یہ کریں گے تو آپ دنیا اور آخرت کی رسوائی اپنے سر لیں گے، اور اگر آپ اس عہد و پیمان کو لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی پھر آپ کے لیے ہے۔ تو کچھ اصحاب نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ جو باتیں آپ نے ذکر فرمائی اس کے اوپر اگر ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے جنت ہے، اور سب نے پھر متفقہ طور پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان باتوں کے اوپر بیعت فرمائی کہ وہ چستی اور سستی ہر حال میں بات کو سنیں گے اور مانیں گے،
دیں گے اور خوشحالی میں خرچ کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ جائیں گے تو ان کی اس چیز سے مدد کریں گے جس چیز سے اپنی اور اپنی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے پھر جنت ہے۔ یہ عہد و پیمان ہو گیا اور یہ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اسی گاڑی میں شیطان نے آواز لگائی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس گاڑی کا شیطان ہے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اس خفیہ جو عہد و پیمان ہو رہا ہے، جو بیعت عقبہ ہو رہی تھی، اس کے اوپر ان کو خبردار کر دے۔ صبح تک قریش مکہ کو اس کی تھوڑی سی بنک پڑ گئی تھی، اور وہ رؤسائے یثرب کے پاس آئے اور انتہائی سخت احتجاج ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ لوگ وہ ہمارے صاحب کو اپنے پاس لے آنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم تو ہر کسی کی دشمنی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم آپ کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ انہوں نے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ منافقین کا جو سردار بن گیا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بھی اور سب نے قسمیں کر کہی کہ ہمیں تو اس کی کوئی خبر نہیں، اور واقعی ان کو کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو مجھے تو ضرور پتہ ہوتا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ مطمئن ہو گئے، اور اس موقع پر جو صحابہ جنہوں نے رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت فرمائی تھی، وہ بھی وہاں ان باتوں کو سن رہے تھے، لیکن انہوں نے نہ تو اس کی تصدیق کی اور نہ تکذیب کی، بلکہ وہ ان باتوں کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور اس طرح سے وہ ناکام و نامراد قریش مکہ کے جو وفد تھا وہ اپنے احتجاج سے وہ واپس پلٹے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفد جب نکل گیا تو ان کو تو شک تو پڑ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کوئی ان کی عہد و پیمان ہوئی ہے، لیکن ان کو یقین نہیں تھا، اور وہ اس قریت کے اندر لگے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کو پھر خبر ان کی تصدیق ان کو ہو گئی جب یثرب کے لوگ حج سے واپس رخصت ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی کچھ لوگ دوڑائیں تاکہ ان کو روکنے کی کوشش کرے اور ان سے باس پوس کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے ہراول دستے وہ پہنچتے رہے، وہ آہستہ آہستہ مکہ سے نکلتے رہے اور یثرب کی طرف ہجرت کرتے رہیں۔ ہم اندازہ اگر ہم کریں تو ان کی ہجرت کن باتوں کے اوپر تھی؟ گویا کہ وہ اپنے آپ کو موت کی منہ میں دھکیلنا تھا، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا قریش مکہ کے اندازوں کا، ان کی تیور بتا رہے تھے کہ اگر جو کوئی بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ دوسری بات کہ جو کوئی وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا اس کو کوئی اس کی مال و دولت، اس کے خاندان، اپنا سب گھر بار چھوڑ کر اس کو جانا پڑتا۔ یہ گویا کہ اللہ کی راہ میں یہ ہجرت یہ ایک بہت بڑی اور عظیم قربانی تھی، جس کے لیے ان کے اندر صبر و ثبات بھی تھا اور ثابت قدمی بھی تھی۔ اور اس کے اسباب کیا تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، ان کا اللہ کے اوپر غیر متزلزل ایمان تھا، اور جب انسان کا اللہ کے اوپر غیر متزلزل ایمان ہو تو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر قسم کی قربانی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسی طرح جس آدمی کا آخرت کے اوپر ایمان ہو کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے، اور میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا، تو دنیا کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ امانت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ آپ کو جانچے، آپ کی آزمائش کرے، آپ کو پرکھے کہ کون اپنے عمل میں وہ اچھا ہے اور بہتر ہے۔ تو یہ کہ آپ کا آخرت کے اوپر ایمان ہو تو دنیا کی مشکلات اور دنیا کی مصائب، دنیا کی تکالیف، یہ انسان کو حق راہ سے پھر روک نہیں سکتا، اور ان کی ایمان بالرسالہ
بالرسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور نبی ہیں، ان کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ جب ایمان بالرسالہ آپ کا غیر متزلزل ہو تو انسان کو یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشن گوئی دے رہے ہیں وہ یقیناً حق اور سچ ہے، تو پھر ان کی کوئی چیز اور کوئی قربانی کو وہ دینے سے دریغ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کا نزول اور ان حالات کے اندر قرآن حکیم نے ان کی زبردست ڈارس بندائی اور قرآن نے ان کو خوشخبری دی کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کی آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت، اس کی تعمیر، اور کیا آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، اور اللہ کے راہ میں جدوجہد اور سٹرگل کرتا ہے، انتہائی کوشش کرتا ہے؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہجرت یہاں سے کر رہے تھے اور مدینہ کے اندر ان کو وہ جگہ دے رہے تھے اور ان کی نصرت فرما رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، جن لوگوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد فرمائی، یہ سچے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور ان کے لیے اللہ کے ہاں رزق ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اجر ثبت ہے، اللہ کے ہاں کسی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اور پرکشش قیادت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست اور بہترین اسوہ حسنہ، یہ وہ چیزیں تھی کہ جو مسلمانوں کو صبر و ثبات کے راستے پر قائم رکھ رہی تھی، اور ان کو یہ احساس کہ جو دین ان کے پاس آیا اس کا پیغام ہر ایک انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری، اقامت دین اور اللہ کی دین کی اقامت اور اس کی ابلاغ اور اس کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، اور قرآن کا حق ادا کرنا کہ قرآن کا جو پیغام ان کے پاس آیا اس کو دوسرے تک پہنچانا، اور قرآن کے اندر جو مختلف اقوام کی قصے اور مختلف اقوام کے تذکرے جو قرآن نے ذکر کی اور جو بشارتیں قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، یہ وہ سامان تھا صحابہ کرام کے پاس جو وہ یہ دنیا کی بڑی بڑی مصائب اور یہ تکالیف وہ اس کے لیے برداشت کر گئے۔ اس سے پہلے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے جب اس کے اوپر حق واضح ہو گیا، اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل اللہ کی راہ میں جدوجہد، عراق سے نکل کر مصر، فلسطین اور عرب کی تمام سفر انہوں نے پیدل پا سفر کیے، اور جب وہ اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ اولاد وہ دوڑنے اور جوانی کے چوکٹ پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے کہ آپ اس کو قربان کر دیں، اور وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا تو انہوں نے پوری کر دی۔ فرمایا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میری قوم، میری اولاد بھی وہ اس نعمت سے سرفراز ہوگی؟ فرمایا کہ میرا جو عہد ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ اسی کے ساتھ اپنے رحمت العالمین پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔